السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید بانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک انصاف فورم۔ ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ابھی ایک ذرائع سے خبر موصول ہوئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں پر فیصلہ آیا ہے ای سی پی کے اندر فورن فنڈنگ کا، اس کے جو زیادہ تر یا کہہ لیں آپ یا زیادہ تر جو اس کی جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ برطانیہ میں اور امریکہ کے اندر ہیں، لیکن تانے بانے آپ کہہ لیں ملتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ خبر جو تھی اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے اندر، اور جو چیریٹی کو جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ان کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو چیریٹی کے اندر پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک پارٹی، سیاسی پارٹی یا سیاسی عزائم کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بیانیہ لے کر چل رہے تھے کہ امریکی سازش ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی پاکستان کے خلاف یا تو پاکستان کے خلاف کہہ لیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ سازش کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ اب آئی ہے سامنے، اور مزید اس کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے، وہ یہ سامنے آئی ہے کہ سینئر جرنلسٹ جو جاوید چودھری صاحب ہیں انہوں نے اپنے کالم میں کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا انکشاف جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ کو نیوٹرل ہونے کا مشورہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید نے دیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ تھی کہ جب تک افغانستان کے اندر سے جو ہے وہ امریکی افواج کا یا امریکی فورسز کا انخلاء مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک جو ہے وہ ہم اس سلسلے کو یا اس معاملے کو جو ہے وہ ہم جو ون پیج والا جو سلسلہ ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ انخلاء جو ہے وہ مکمل ہوگا یا مکمل ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یکسر مختلف ہو جائے گی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یکسر مختلف بھی ہوئی جیسے جیسے جو ہے وہ یہ صورتحال یا پوسٹ اگست کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یکسر چینج ہوگی، کیونکہ تبھی یہ ایک جو ہے وہ خلیج پیدا ہوئی پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، جس میں جنرل ندیم انجم جو موجودہ DGI جسائی ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہمارے سامنے چیز آئی تھی، اور اس کو جو ہے وہ غالباً 2 سے 2.5 مہینے ڈیلے کیا گیا۔ کتنی امپورٹنٹ چیز اور کتنی اہم بات ہے یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا، کیونکہ ایک اور چیز بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے اہم انکشاف کریں گے تو وہ انکشافات کیا ہوں گے اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور امپورٹنٹ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو ہمارے موجودہ جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، فواد چودھری صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے یہ تو جو ایف آئی اے کے ساتھ مل کر جو تحقیقات کریں گے وہ کریں گے، ہم نے بھی GIT بنانے لگے ہیں، اور 25 مئی آپ کو پتا 25 مئی کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا، اور لانگ مارچ کا کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ قافلے پہنچے، تو وہاں پر جو صورتحال آپ کے سامنے سب کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ ہوئی تھی کہ وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی ان کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ عمران خان صاحب تو KPK سے پہنچ گئے تھے، لیکن جو قافلے پنجاب سے آنے تھے ان کو روک لیا گیا تھا، اور ایک بہیمانہ تشدد اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کاروائی کی گئی تھی بڑی خوفناک قسم کی، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو سینئر لیڈر بھی ہیں اس کی پاکستان تحریک انصاف کی، اور سابق وزیر صحت بھی ہیں، اب تو خیر موجودہ بھی ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ GIT تشکیل دی جائے گی، اور اس کے اندر ان لوگ رانا ثناء اللہ صاحب پیش نہیں ہوں گے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، لگتا یہ ہے بظاہراً کہ صورتحال جو ہے وہ تناؤ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ تناؤ جو ہے یہ کہاں پر جا کے ختم ہوگا یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔